بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ المنتجبین. اما بعد. معزز طلاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب مبادئ نحو جلد 4 کا درس نمبر 16 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس درس کا جو عنوان ہے مرفوعات میں فاعل کے متعلق ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے فاعل کے متعلق بحث کی. فاعل جب ظاہر ہوتا ہے تو اس وقت اس فاعل ظاہر اگر وہ تثنیہ ہو جمع ہو تو اس وقت ہم نے کہا کہ فعل کے ساتھ کوئی علامت نہیں لگے گی. آج ہم جو ہے اسی سلسلے دوسری بحث کر لیتے ہیں. وہ یہ کہ ما ہوا حکم الفعل اذا کان الفاعل الظاہر ملحقا بجمع السلامتی او جمعا مکسرا او اسم جمع او شبہ جمع. یعنی اس وقت اس فعل کا کیا حکم ہوگا جب اس کا فاعل جو ہے ظاہر ہو اور وہ ملحق بجمع سالم ہو. یعنی خود جمع سالم نہ ہو بلکہ ملحقات جمع سالم میں سے ہو، یا جمع مکسر ہو، یا اسم جمع ہو، یا شبہ جمع ہو. تو اس وقت اس فعل کا حکم کیسا ہوگا، اس کے اوپر کیسا اعراب آئے گا، اور فعل کی علامت کیا ہوگی، فعل میں علامت تبدیل ہوگی نہیں ہوگی کیا، اس مسئلے میں ہماری بحث ہے. تو اس کے لیے جواب میں کہتا ہے کہ اگر فاعل جو ہے ظاہر ہو اور وہ ملحق بجمع سالم ہو، جیسے کہ بنین ہے، بنات ہے، یہ ملحقات جمع سالم ہیں. چونکہ ملحقات اس وجہ سے چونکہ ان کا اعراب جمع مذکر سالم کے طور پر آتا ہے، لیکن یہ کسی مفرد سے نہیں بنے ہیں. یا اسی طریقے سے جمع مکسر ہے. جمع مکسر وہ جمع ہے جس کی بنا یہ وحدت باقی نہ رہے، وہ ٹوٹ گئی ہو. جیسے علماء ہے، عالم سے علماء ہے، جاری سے جواری ہے، نیاک ہے. اور اسی طریقے سے وہ اسم جمع ہو، جیسے نساء ہے، نساء اس کا کوئی مفرد نہیں ہے اسم جمع. یا شبہ جمع ہو، جیسے شجر ہے، شجر کوئی مفرد سے نہیں بنا لیکن یہ بہت سارے درختوں کے اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی شبہ جمع ہے. تو آیا ادھر کیا کریں گے؟ آیا اس وقت اس فعل کے ساتھ تا کا الحاق کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتا ہے کہ ایسے صورت میں جب فاعل انہی میں سے کوئی ایک ہو تو اس کے ساتھ تا کا الحاق بھی جائز ہے اور ترک تا بھی جائز ہے. جیسے اس مثال میں دیکھیں، ابھی اس کو پڑھ لیتے ہیں. ملحقاً بجمع السلامتی، جمع سالم کو جو ملحق کیے ہیں، ملحقات جمع سالم جیسے بنین ہے یا بنات ہے. یا جمع مکسرن، یا جمع مکسر ہے جیسے کل علماء ہے، والجواری ہے، والنیاک ہے. یہ جمع مکسر کی مثالیں ہیں. اور اسی طریقے سے اسم جمع، ایک ہے اسم جمع جیسے نساء ہے. یہ نساء اسم جمع ہے جو جمع پہ دلالت کرتا ہے لیکن اس کا کوئی مفرد نہیں ہے. یا شبہ جمع ہے جیسے شجر ہے. شجر اس کو شبہ جمع کہتے ہیں چونکہ یہ بھی کثرت پہ دلالت کرتا ہے لیکن یہ خود لفظ مفرد ہے. تو کہتا ہے کہ ان ایسی صورت میں جاز الحاق التاء و ترکھا، تو ایسی صورت میں تا کا ملحق کرنا بھی جائز ہے اور ترک تا بھی جائز ہے، دونوں. یعنی آپ فعل کے ساتھ تا بھی لا سکتے ہیں، فعل کے ساتھ بغیر فعل کو بغیر تا کے بھی لائیں گے. جیسے مثال اس میں جاء یا جاءت، دونوں جائز ہیں. جب اب فاعل جو ہے اس میں ظاہر ہے بنون ہے، یہ بنون جمع مذکر ملحقات جمع مذکر سالم سے ہے. یا بنات ہے یا علماء ہے، یہ جو بھی آ جائے آپ اس کو جاء یا جاءت دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. چاہے اس کا فاعل البنون ہو، چاہے اس کا فاعل البنات ہو، چاہے اس کا فاعل العلماء ہو، چاہے فاعل الجواری ہو، چاہے الفاعل النیاک ہو، چاہے الفاعل النساء ہو.
ان میں سے کوئی بھی آ جائے آپ فعل کو جو ہے تا بھی اس کے ساتھ لے کے آ سکتے ہیں، جاءت بھی صحیح ہے اور جاء بھی صحیح ہے، بغیر تا کے بھی یہ صحیح ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھو اسم جمع کے لیے مثال دے دیا، جیسے اسمرا یا اسمرت الشجرو، یہ شجر جو ہے اسمرا یا اسمرت کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے۔ تو شجر چونکہ اسم شبہ جمع ہے، اس وجہ سے اسمرا بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسمرت بھی تے کے ساتھ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، یہ اس طرح سے۔ اما اگلی سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ فاعل جب فعل اور مفعول کے ساتھ آتا ہے تو اس وقت اس فاعل کا مرتبہ اور رتبہ کیا ہے، یعنی وہ کہاں پر واقع ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر کہیں پر فعل، فاعل، مرفوع، مفعول یہ تینوں آ جائیں تو سب سے پہلے فعل ہوگا، اس کے بعد فاعل ہوگا، اس کے بعد مفعول ہوگا۔ مفعول کا درجہ سوم مرتبے پہ ہے، فاعل کا مرتبہ دوم ہے اور فعل پہلے مرتبے میں ہے۔ یہ اس طرح یہ اصل ہے، یہ اصل ہے۔ لیکن کبھی کبھار یہیں جو ہے فاعل کسی وجہ سے مفعول پر مؤخر بھی ہو سکتا ہے، فاعل اس پر مقدم بھی ہو جاتا ہے، اما فعل پر فاعل مقدم نہیں ہوتا ہے۔ فعل پر مفعول آپ مقدم کر سکتے ہیں لیکن فعل پر فاعل کو مقدم نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر فاعل فعل پر مقدم ہو جائے تو اس وقت وہ مبتدا کہلاتا ہے، اس وقت وہ نحوی اس کو مبتدا کہتے ہیں، اس کو پھر فاعل نہیں کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ یہاں پر جو فاعل جب بن رہا ہے تو اس وقت اس کی توجہ فعل کی طرف ہوتی ہے، لیکن جب اس مبتدا جب بنتا ہے جملے کے اندر تو اس وقت اس کا توجہ اور تنبیہ جو ہے وہ مبتدا پر ہے، مبتدا کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ نے کہا زید ضرب عمرا، تو یہاں پر جو امر کو مارنے والا کون ہے؟ زید ہے، زید کی طرف توجہ ہوتی ہے، تنبیہ جو ہے زید کے اوپر متنبہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اما اگر آپ کہتے ہیں ضرب زید عمرا، یہاں پر توجہ ضرب کی طرف ہے، یعنی زید نے امر کو مارا ہے، یہاں پر مار کی طرف جو ہے توجہ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے کہتا ہے کہ ما ہی مرتبۃ الفاعل مع الفعل والمفعول، یعنی مرتبہ فاعل فعل اور مفعول کے ساتھ کس درجے پر ہے، کس موقع پہ ہے۔ تو الاصل فی الفاعل، اصل فاعل میں یہ ہے کہ ان یتأخر عن الفعل، اصل فاعل میں یہ ہے کہ وہ فعل سے مؤخر ہو کر آ جائے، وَيَتَقَدَّمُ الْمَفْعُولَ، اور مفعول پر مقدم ہو کر آ جائے، فعل سے مؤخر ہو اور مفعول پر مقدم ہو۔ جیسے اس کے لیے مثال نہ ہو ضرب زید عمرا، یہاں پر ضرب فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے اور عمرا اس کا کیا ہے؟ مفعول ہے۔ تو دیکھو ضرب پہلے، زید اس کے بعد آیا ہے جو کہ فاعل ہے، اور عمرا چونکہ مفعول ہے اور اس پر زید مقدم ہے۔ یہ اصل ہے، اصل اس طرح ہے۔ لیکن ابھی کہتا ہے کہ اس فائدے میں بیان کرتا ہے کہ فَلَوْ تَقَدَّمَ زَيْدٌ عَلَى الْفِعْلِ، اگر زید جو ہے فعل پر مقدم ہو جائے، یہ زید جو یہاں پر ہم نے ابھی فاعل بنایا ہے، یہ زید اگر فعل پر مقدم ہو جائے تو اس کو لَاعْتَبَرَهُ النَّحْوِيُّونَ مُبْتَدَأً، تو اس کو نحویین نے اعتبار کیا ہے مبتدا، اس کو وہ اپنی تعبیر میں اس کو مبتدا کہتے ہیں، پھر فاعل نہیں کہتے ہیں، لا فاعلا، اور فاعل یہ نہیں ہوتا، اس وقت اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ اور اس وقت جب یہ مبتدا پر فعل پر جب مقدم کر کے لاتے ہیں اور اس کو مبتدا قرار دیتے ہیں تو معنی اس تقدیم کی وجہ سے مختلف ہو جاتا ہے، جہاں پر آپ فاعل کو فاعل بنا کر فعل کے بعد لے کے آتے ہیں، ان دونوں میں معنی میں اختلاف ہوتا ہے۔ واختلف المعنی بتقدیمہ، اس وقت مبتدا کو جب فعل پر مقدم کر کے اس کو مبتدا بناتے ہیں تو اس معنی کے اندر اختلاف ہوتا ہے، معنی فرق کرتا ہے۔ فَكَأَنَّكَ، جیسا گویا آپ یہ کہتے ہیں، فَكَأَنَّكَ تُرِيدُ، یعنی آپ ارادہ کرتے ہیں، یعنی کس چیز کا؟ زیادت تنبیہ،
الی الشخص الضارب، یعنی وہ شخص ضارب کے اوپر زیادہ جو ہے اس نے مارنے کا جو زید کی طرف توجہ ہے وہ اس کی طرف زیادتی ہے۔ انہ زید لا الی ضرب، یعنی یہ جو مارنے والا زید ہے، نہ مطلب آپ کی توجہ ضرب کی طرف نہیں ہوتی ہے کہ وہ ضرب کیسا ضرب تھا، کہ کم مارا تھا زیادہ مارا تھا، یہ اس بات کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ توجہ یہاں پر اسی زید کی طرف ہوتی کہ اس نے زیادہ زید کو مارا۔ اور اس کے اندر پھر دوام بھی ہوتا ہے، یعنی فعل کے اندر جب مبتدا ہوتا ہے جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو اس کے اندر تاکید اور دوام کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ اور 29واں جو یہاں پر سوال ہے وہ یہ ہے کہ متى یقدم الفاعل علی المفعول وجوبا، یعنی فاعل مفعول پر بطور وجوب کب مقدم ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہ تو بات ہو گئی کہ ایک دفعہ ہم نے کہا کہ فاعل مفعول پر مقدم ہونا جائز ہے، مقدم ہونا کیا ہے؟ جائز ہے۔ ایک دفعہ یہی مقدم ہونا واجب ہے، یعنی وہاں پر آپ فاعل کو مؤخر نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ 3 موقع میں ہے، 3 مورد ہیں جہاں پر فاعل کا مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے۔ ان میں سے پہلے صورت یہ ہے کہ ان دونوں کا، فاعل اور مفعول دونوں کا اعراب تقدیری ہو، اعراب مخفی ہو، اعراب ظاہر نہ ہو، تو ایسے صورت میں اس کا یعنی جو مقدم ہوگا اسی کو آپ فاعل قرار دیں گے، جو مؤخر ہوگا اس کو آپ مفعول قرار دیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نصر موسیٰ عیسیٰ، یہ مطلب ہے۔ اب موسیٰ ایک آدمی کا نام ہے، عیسیٰ بھی ایک آدمی کا نام ہے۔ اب موسیٰ کے آخر میں بھی الف ہے، عیسیٰ کے آخر میں بھی الف ہے، یہ دونوں اب الف کے اوپر اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے، مخفی رہتا ہے، تقدیر میں ہوتا ہے اعراب، تو یہاں پر جو بھی مقدم ہوگا اس کو آپ فاعل قرار دیں گے، وہ فاعل ہوگا واجبی طور پر، اور جو مؤخر ہوگا وہ مفعول ہوگا، ورنہ تو ایک دعویٰ ہو جائے گا کہ کوئی کہے کہ مثلا آپ کوئی کہے نصر موسیٰ عیسیٰ، اس میں کہے کہ نہیں عیسیٰ میرا مقصد تھا، یہاں پر فاعل تھا، پھر یہ ایک لڑائی ہوگی، ایک مسئلہ پیدا ہوگا۔ لہٰذا قانون بنایا کہ جن چیزوں کا اعراب تقدیری ہوتا ہے وہاں پر جو فاعل ہوگا اسی کو ہم مقدم کریں گے، اور جو مفعول ہوگا اس کو مؤخر رکھیں گے۔ جیسے اسی لیے کہتا ہے کہ اذا خفی اعرابہما، جب ان دونوں کا اعراب خفی حالت میں ہو، مخفی ہو، یعنی وہ ظاہر نہ ہو بلکہ تقدیری ہو، تو اس صورت میں جو بھی مقدم ہوگا اسی کو ہم فاعل قرار دیں گے۔ جیسے اہان ابی امی، دیکھو میرے باپ نے میرے چچا کی اہانت کی، تو ابھی اب جو ہے یا کی طرف اضافہ ہے، ام بھی یا کی طرف اضافہ ہے، تو ان دونوں کا اعراب تقدیری ہے، تو بس جب اعراب تقدیری ہے تو اس وقت جو مقدم ہوگا وہ فاعل ہوگا، وہ وجوباً فاعل ہے، اور جو مؤخر ہوگا وہ مفعول ہے۔ تو یہاں پر ابی جو ہے اہانت کرنے والا ابی ہے، جس کی اہانت کی گئی ہے وہ ام ہے، ٹھیک۔ تو اہان ابی امی، یا مثلا جیسے مثال میں نے دیا تھا نصر موسیٰ عیسیٰ، موسیٰ نے عیسیٰ کی نصرت کی، یہاں پر موسیٰ جو ہے یہ الف مکسورہ ہے، اور عیسیٰ کے اوپر بھی الف مکسورہ ہے۔ اعراب چونکہ اس دونوں میں تقدیر میں ہے، تو لہذا جو مقدم ہوگا وہ فاعل ہوگا، جو مؤخر ہوگا اس کو ہم مفعول قرار دیں گے۔ یہ ایک قسم۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ جہاں پر فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے، وہاں پر ہے کہ جب جو ہے فعل جو ہے محصور فی ہو اور اس میں مفعول کو حصر کیا گیا ہو، مفعول کو الا کے بعد محصور فی واقع کیا گیا ہو، تو ایسے صورت میں فاعل کا مقدم ہونا واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال دے دو ما افسدت الدیم الا بلادنا، یہاں پر یہ ڈیم جو ہے، ڈیم ہے، یہ ہمارے اس اصطلاح میں ڈیم،
یہ دیم کیا ہے؟ فاعل افسدت ہے. یہ افسدت دیم کا مقدم واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ یہاں پر اللہ کے بعد بلادنا یعنی ہمارے شہروں کے دیم فاسد ہو گئے تو فاسد نہیں ہو گئے. ما افسدت یعنی ہمارے شہروں کے ڈیم فاسد نہیں ہو گئے ہیں. تو بلادنا کو جو کہ مفعول ہماری شہروں کا یعنی مخصوص، باقی تمام شہروں کے جو ہے ڈیم فاسد ہو گئے، صرف ہمارے شہروں کے یعنی مفعول ہے بلادنا، اس کو اللہ کے بعد لے کر آئے ہیں. تو یہاں پر ڈیم جو مقدم ہے وہ فاعل ہوگا، یعنی ما افسدت الدیم الا بلادنا. یہ اس طریقے سے آپ پڑھیں گے. یہاں پر دیم کو فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے. اور اسی طریقے سے اگر کہیں پر فاعل جو ہے وہ ایک ضمیر متصل ہو، فاعل ضمیر متصل ہو اور فعل کے ساتھ جڑا ہوا ہو، تو اس صورت میں وہ فاعل جو ضمیر متصل ہے اس کو مقدم کرنا مفعول پر واجب ہو جاتا ہے. جیسے جنین الثمرہ، دیکھو جنینا الثمرہ، یہاں پر نا کیا ہے؟ فاعل ہے، جنینا ہے. جنے کا نا فاعل ہے، جنیتو جنینا یہ مفعول یعنی فاعل ہے، متکلم مع الغیر کا صیغہ ہے فعل ماضی سے. تو نا جو ہے یہاں پر فاعل ہے جنینا کا، تو یہ مقدم ہوگا ثمرہ پر. کیوں؟ اس لیے کہ ثمرہ جو ہے یہ مفعول ہے اور جنینا میں نا فاعل ہے اور ضمیر مرفوع متصل ہے. تو اور جب فاعل اس طریقے سے آ جاتا ہے تو اس کا مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے. یا اسی طریقے سے دیکھیں، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ ضربت زیدن، ضربت زیدن، آپ کہتے ہیں میں نے زید کو مارا. تو ضربت میں تو کیا ہے؟ فاعل ہے، چونکہ ضمیر مرفوع متصل ہے اس وجہ سے یہ تو ضربہ کے فوراً بعد آئے گا، واجب ہے ادھر لانا. اور زیدن چونکہ اس میں ظاہر ہے اس کو بعد میں مفعول کے طور پر ذکر کیا ہے. تو جہاں پر بھی ضمیر جب فاعل کی ہو اور وہ متصل ہو، فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، تو اس فاعل کا مقدم کرنا مفعول کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے. یہ 3 موارد ہیں جہاں پر فاعل کا مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے. ان کو آپ کے خدمت میں بیان کیا. تو اسی کے ساتھ آج ہم بحث یہاں پر اختتام پذیر کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ پھر ایک نئے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.